سورہ حجرات کے بنیادی دو موضوع ہیں۔ ایک بارگاہ رسالت کے آداب کہ اہل ایمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعظیم اور احترام کا کیسا رویہ ہونا چاہیے، اور دوسرا موضوع سورہ حجرات کا ہے تو مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد کیسے قائم رہ سکتا ہے، یعنی وہ کون سے اصول ہیں کہ جن پر عمل کیا جائے تو اہل ایمان کے درمیان اتفاق، اتحاد اور محبت کی فضا قائم رہے۔ اس اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ معاشرے کی اصلاح میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہی ہے کہ مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کا مکمل فرمانبردار ہو، تابع فرمان ہو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اہل ایمان کو پہلا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالی خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں دوسرا ادب بیان فرمایا، دوسرا حکم بیان فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، نہ صرف یہ کہ رسول اللہ کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو، بلکہ عام طور پر تم آپس میں جب بات کرتے ہو تو تمہاری آواز بلند ہوتی ہے، اونچی آواز میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، اس طرح رسول اللہ سے بات مت کرو۔ جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو تو اس بات کا خیال نہیں رکھتے، اس طرح رسول اللہ سے بات مت کرو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، نتیجہ بھی بتا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بے ادبی کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو۔ ان ابتدائی آیات کے شان نزول میں مفسرین کرام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنو تمیم کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی وفد حاضر ہوتا، اسلام لاتے، تو آپ ان میں سے کسی کو امیر بنا دیتے۔ تو اس وفد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی امارت کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں فرمائی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ کے وزیر بھی ہیں اور مشیر بھی ہیں، تشریف فرما تھے۔ انسانی فطرت کے مطابق ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب رسول اللہ امیر بنائیں گے تو امیر کس کو بنایا جائے۔ جناب ابو بکر صدیق کی رائے ایک شخص کے بارے میں تھی، جناب فاروق اعظم کی رائے دوسرے آدمی کے بارے میں تھی۔ تو اس بات کے دوران بحث مباحثے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔
اور آواز بھی تھوڑی بلند ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ جس بات کا ابھی رسول اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا، اس بحث کی طرف آپ آئے نہیں، اس بحث کو پہلے کیوں چھیڑا گیا؟ پہلی بات، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھنا۔ رسول اللہ مشورہ مانگتے تو ضرور مشورہ دیتے۔ اور دوسری بات، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب یہ آیات نازل ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو انتہائی بلند آواز کے مالک تھے، جہری الصوت تھے، وہ اتنی آہستہ آواز میں بارگاہ رسالت میں بات کرتے کہ ان کی بات کو سمجھنے کے لیے کئی مرتبہ دوبارہ ان سے پوچھنا پڑتا۔ اسی طرح ایک اور صحابی ثابت بن قیس رسول اللہ کی بارگاہ میں تشریف نہیں لا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا اور دوسرے صحابی کو بھیجا، تو وہ گھر میں بیٹھے ہوئے خاموش اور پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ بارگاہ رسالت میں کیوں نہیں آتے؟ تو وہ کہنے لگے، میری آواز تو بہت بلند ہے، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں اونچی آواز میں بات کرتا رہا اور میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، آپ کے اعمال ضائع نہیں ہوئے، آپ جنتی ہیں، آپ تشریف لائیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا انتہائی ادب و احترام رکھتے تھے۔ جہاں کہیں انسانی فطرت کے مطابق کوئی غلطی ہوتی تھی تو وہاں پھر اللہ رب العالمین ان کو تعلیم فرماتے تھے۔ جہاں تک آواز کے بلند ہونے کا معاملہ ہے، وہ ادب آج بھی وہی برقرار ہے کہ جو بارگاہ رسالت میں روضہ انور پر حاضر ہو تو اس ادب کا پورا لحاظ رکھے کہ مسجد نبوی میں روضہ رسول پر آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، آواز انتہائی پست ہو۔ اور اللہ کے بندوں نے اس کا پورا اہتمام بھی کیا۔ ترکوں نے جب مسجد نبوی کی تعمیر اور تزئین و آرائش کا کام کیا تو اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا کہ دوران تعمیر کوئی بھی بلند آواز پیدا نہ ہو۔ تمام کا تمام سامان دور سے تیار کر کے لے جا کے لگایا گیا اور معماروں کو بھی خاص تربیت دی گئی۔ اس لیے آج بھی اہل ایمان کے لیے یہی ادب ہے کہ جب آپ کی مسجد میں آپ کے روضہ انور پر حاضری ہو تو انتہائی پست آواز ہو، تاکہ اللہ رب العالمین کے محبوب کی مجلس کے آداب کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اور فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، جو ان باتوں پر عمل کرتا ہے اور اپنی آواز کو بارگاہ رسالت میں پست رکھتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا اللہ نے ان دلوں کو پرہیزگاری کے لیے منتخب فرما دیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے جانچ لیا ہے ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے، تقوی کے لیے۔ لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور بہت بڑا اجر۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، سمجھ بوجھ سے عاری ہیں۔ یہی وفد دوپہر کے وقت مدینہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیلولے کا وقت ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اب دیہاتی لوگ تھے اور ابھی انہیں آداب کا پتہ نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے آوازیں دینا شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات بھی سخت ناپسند گزری اور اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا
اور فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ صبر کرتے، رسول اللہ کا انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ خود تشریف لے آتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ تو یہ بھی بارگاہ رسالت کا ادب ہے کہ آپ کو آواز نہیں دینی بلکہ آپ کا انتظار کرنا ہے۔ یہ پہلا موضوع تھا، پہلا بنیادی موضوع سورہ حجرات کا، بارگاہ رسالت کے آداب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آج بھی مسجد نبوی اور روضہ انور کے بھی یہی آداب ہیں، اور اسی طرح جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہو اس کا بھی یہی ادب ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیم جہاں جاری ہو وہاں بھی اس ادب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں سورہ اعراف میں اللہ کریم نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی جب بات قرآن کی ہو رہی ہو، بات سنت کی ہو رہی ہو، تو اس مجلس کا ادب بھی یہی ہے کہ تمام تر توجہ آپ کی اس بات کی طرف ہو اور آواز بلند نہ ہو، آواز پست ہو، کبھی ضرورت سے کوئی بات کرنی بھی پڑے تو انتہائی پست آواز سے بات کی جائے۔ آیت نمبر 6 سے دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی خوب تفتیش کر لو، تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں کسی قوم پر چڑھ جاؤ، چڑھ دوڑو، حملہ کر دو اور پھر اس کے بعد ندامت ہو۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں بھی مفسرین کرام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بنو مستلق سے زکوٰۃ و صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا۔ اب جب یہ وہاں پہنچے تو قبیلہ کے لوگ ان کے استقبال کے لیے باہر آنے لگے۔ اب کسی شرارتی آدمی نے یا شیطان نے شرارت کی اور یہ کہا کہ یہ تو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں اور آپ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے بات کی تحقیق نہیں کی اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ کہہ دیا کہ وہ تو زکوٰۃ دینے سے انکاری ہیں اور لڑنے کے لیے نکل آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر ان سے نمٹا جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے جب جا کر تحقیق کی تو معاملہ اس کے الٹ تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس پر پھر تنبیہ بھی فرمائی اور یہ تعلیم دی کہ جب بھی کوئی بات آپ کے سامنے آئے تو بات کی تحقیق ضرور کر لیا کرو کہ بات سچ بھی ہے کہ نہیں، اس لیے کہ سنی سنائی بات پر تو بالکل عمل نہیں کرنا چاہیے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ جو سنے اس کو بیان کر دے۔ اہل ایمان کو خاص طور پر یہ تعلیم دی گئی کہ بات کی تحقیق سے پہلے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، اور شیطان کا یہی کام ہے کہ وہ ایمان والوں کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے ایسی حرکت کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ شیطان انسانی صورت میں اہل ایمان کی ایک جماعت کے پاس آتا ہے اور دوسروں کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ہے، اور پھر وہ شخص آگے بات کو بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھ سے ایک شخص نے یہ بات کی ہے، میں اس کو چہرے سے تو پہچانتا ہوں لیکن اس کا نام نہیں جانتا۔
حالانکہ وہ انسانی شکل میں شیطان ہوتا ہے۔ تو دو مسلمان بھائیوں کے درمیان، دو مسلمان قوموں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا یہ تو شیطان کا کام ہے اور وہ ضرور کرتا ہے یہ، لہذا بات کی تحقیق انتہائی ضروری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ جان لو کہ رسول اللہ تمہارے درمیان موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، یعنی اگر وہ تمہاری بات مان لے ہر بات میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، آگے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب قرار دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، نافرمانی اور گناہ کو تمہارے لیے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، انہی صفات رکھنے والے لوگ، یہی صفات رکھنے والے لوگ ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اور فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل اور احسان ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ رب العالمین جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پہلے یہ اصول بیان کیا کہ مسلمانوں کے درمیان غلط فہمی پیدا نہ ہو، اس لیے بات کی تحقیق ضرور کر لیا کرے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ غلط فہمی پیدا ہو جائے تو پھر دوسرے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا مسلمانوں کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑے تو دوسرے مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ اصلحوا بینہما، ان کے درمیان صلح کرائیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ہاں اگر ان میں سے ایک حق پر ہو اور دوسرا زیادتی کر رہا ہو، بغاوت کر رہا ہو، تو پھر کیا کریں؟ یہ تو تب ہے کہ جب دونوں غلط فہمی کی بنیاد پر ٹکرائیں تو پھر تو فوراً صلح کروا دیں، ان کی غلط فہمی کو دور کر دیں۔ لیکن اگر ایک زیادتی کر رہا ہے، ایک ظالم ہے، دوسرا مظلوم ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ اگر ایک زیادتی کر رہا ہے تو پھر اس کے خلاف تم بھی قتال کرو، یعنی مظلوم کا ساتھ دو اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ ظالم اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِنْ فَاءَتْ، اگر وہ لوٹ آئے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح کروا دو۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف قائم کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو، عدل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سارے بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، لہذا دو مسلمانوں کے درمیان، دو ایمان والوں کے درمیان صلح کراؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوسرے رکوع میں چند بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں جس میں تمسخر ہے، غیبت ہے، برے ناموں سے پکارنا ہے۔ یہ وہ عیوب ہیں کہ اگر ان میں مسلمان مبتلا ہو جائیں تو ان کے درمیان پھر بغض اور عناد پیدا ہو جاتا ہے، اتفاق اور اتحاد ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کے خطبے میں اس کی وضاحت کر دیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب کرے۔